سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عبد القدیر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے غیر ملکی کمپنیوں خصوصاً گوادر فری زون میں سرمایہ کاری کرنے والی کمپنیز کو درپیش مسائل کے حل کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے۔ شہباز شریف نے ازبکستان کے ساتھ وسیع دو طرفہ معاشی استعداد کو مکمل طور پر بروئے کار لانے کے لیے تجارتی راہداری معاہدے اور ترجیحی تجارتی معاہدوں کو فوری طور پر فعال کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب نے سرمایہ کاری، توانائی اور تجارت کے شعبے میں باہمی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ آج ضلع شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں سیکیورٹی فورسز کی خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کی گئی ایک کارروائی میں ایک دہشت گرد ہلاک ہو گیا۔ دنیا بھر میں اور کنٹرول لائن کے دونوں جانب مقیم کشمیری آج بھارت کا یوم آزادی یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں۔ پاکستان اور ہالینڈ کے درمیان پہلا ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ کل روٹرڈم میں کھیلا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک میں غیر ملکی سرمایہ کار کی راہ میں حائل تمام رکاوٹیں دور کرنے کی ہدایت کی ہے۔ آج اسلام آباد میں ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے غیر ملکی کمپنیوں خصوصاً گوادر فری زون میں سرمایہ کاری کرنے والی کمپنیز کو درپیش مسائل کے حل کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے۔ کمیٹی 10 دن میں وزیر اعظم کو اپنی رپورٹ اور سفارشات پیش کرے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ چین کی سرمایہ کار کمپنیوں کو ترجیحی بنیادوں پر سہولتیں دی جائیں اور انہیں چینی کارکنوں کو ویزے کے حصول میں حائل تمام رکاوٹیں دور کرنے کی ہدایت کی اور کہا کہ ویزے کے حصول کا عمل سادہ اور تیز بنایا جائے۔ وزیر اعظم کو ان کمپنیز کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی جو توانائی، بنیادی ڈھانچے، ریلوے، بندرگاہ اور دوسرے منصوبوں میں $10 ارب کی سرمایہ کاری کرنے کی خواہش مند ہیں۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ پہلے مرحلے میں فوری طور پر $1 سے $2 ارب کی سرمایہ کاری متوقع ہے۔ ان منصوبوں سے نہ صرف روزگار کے 45,000 مواقع ملیں گے بلکہ پاکستان کے آسان کاروبار اشاریے میں بھی بہتری آئے گی۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ یہ سرمایہ کاری بورڈ منصوبہ بندی اور خزانے کی وزارت میں مل کر ان منصوبوں سے متعلق جامع منصوبہ تشکیل دیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ازبکستان کے ساتھ وسیع دو طرفہ معاشی استعداد کو مکمل طور پر بروئے کار لانے کے لیے تجارتی راہداری معاہدے اور ترجیحی تجارتی معاہدوں کو فوری طور پر فعال کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات ازبکستان کے سفیر اوبیک اوسمانوف سے باتیں کرتے ہوئے کہی جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ افغانستان کے ذریعے ریلوے منصوبے سے رابطوں میں اضافہ ہوگا اور علاقائی خوشحالی کو فروغ ملے گا۔ انہوں نے وسطی ایشیائی ملکوں کو کراچی، بن قاسم اور گوادر کی بندرگاہوں تک رسائی فراہم کرنے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ شہباز شریف نے پاکستان کے خصوصی اقتصادی زون خصوصاً صنعتی، الیکٹرانکس اور زرعی شعبوں میں ازبک سرمایہ کاروں کو بھی دعوت دی جس سے دو طرفہ فوائد حاصل ہوں گے۔ علاقائی مسائل پر پاکستان اور ازبکستان کے متفقہ موقف پر روشنی ڈالتے ہوئے وزیر اعظم نے افغانستان کے پائیدار امن، سلامتی اور استحکام کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستان اور سعودی عرب نے سرمایہ کاری، توانائی اور تجارت کے شعبے میں باہمی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان کے درمیان ٹیلی فون پر ہونے والی گفتگو میں طے پایا۔ دونوں رہنماؤں نے کئی دہائیوں پر محیط اپنے مضبوط برادرانہ تعلقات کو مزید مربوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ سعودی عرب کے ولی عہد نے وزیر اعظم اور پاکستانی قوم کو 75ویں یوم آزادی پر مبارکباد دی۔ انہوں نے پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا۔ مشکل کے وقت میں برادر ملک سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کو دی گئی امداد کو سراہتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان کی معیشت کے استحکام اور فروغ کے لیے ولی عہد کی جانب سے حالیہ امداد پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے سید مہدی شاہ کو گلگت بلتستان کا گورنر تعینات کرنے کی منظوری دی ہے۔ یہ منظوری وزیر اعظم شہباز شریف کی سفارش پر گلگت بلتستان آرڈر 2018 کی دفعہ 33 کے تحت دی گئی ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کی وزیر شیر رحمان نے کہا ہے کہ ملک میں پانی کی قلت پر قابو پانے کے لیے بڑے ڈیموں کے بجائے چھوٹے ڈیموں کی تعمیر کی ضرورت ہے۔
آج اسلام آباد میں ایک کانفرنس میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چھوٹے ڈیم ہماری ترجیح ہونے چاہیے کیونکہ بڑے ڈیم مکمل ہونے میں زیادہ وقت اور زیادہ فنڈز درکار ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی کے وزیر نے کہا کہ ان کی وزارت اس مسئلے کے حل کے لیے ایک نئی پالیسی کے بارے میں کابینہ کو بریفنگ دے گی۔ خاتون اول ثمینہ علوی نے ملک کی معیشت مستحکم بنانے کے لیے اجتماعی کاوشوں کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خواتین کی خود مختاری یقینی بنانی چاہیے کیونکہ ان کی بھرپور شمولیت کے بغیر کسی بھی ملک کو ترقی یافتہ نہیں سمجھا جا سکتا۔ ثمینہ علوی نے کہا کہ ملک کی ترقی کے لیے خواتین کے اہم کردار اور خدمات کا ہر سطح پر اعتراف کیا جانا چاہیے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ آج ضلع شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں سیکیورٹی فورسز کی خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کی گئی ایک کارروائی میں ایک دہشت گرد ہلاک ہو گیا۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق کارروائی کے دوران فوج اور دہشت گردوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ ہلاک ہونے والے دہشت گرد کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا۔ یہ دہشت گرد مسلح افواج کے خلاف دہشت گردی کی سرگرمیوں اور بے گناہ شہریوں کے قتل میں ملوث تھا۔ پاکستان میں عمان کے سفیر محمد عمر احمد المارون نے آج اسلام آباد میں پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی سے ملاقات کی اور بحری شعبے میں تعاون اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ عمان کے سفیر نے خطے میں بحری تحفظ یقینی بنانے کے لیے پاک بحریہ کے کردار کو سراہا۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے آج کراچی میں بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا کر پولیو کے خاتمے کی مہم کا افتتاح کیا جو ایک ہفتے تک جاری رہے گی۔ مہم اس ماہ کی 21 تاریخ تک کراچی اور حیدرآباد ڈویژنز میں جاری رہے گی جبکہ یہ مہم صوبے کے دوسرے حصوں میں اگلے پیر سے شروع ہوگی۔ خیبر پختونخوا میں انسداد پولیو مہم کا پہلا مرحلہ آج صبح شروع ہو گیا جو 2 ہفتے تک جاری رہے گا۔ پہلے مرحلے میں 5 روزہ انسداد پولیو مہم بنوں، لکی مرور، ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک، جنوبی اور شمالی وزیرستان سمیت 6 جنوبی اضلاع میں چلائی جائے گی۔ مہم کا دوسرا مرحلہ اگلے پیر سے باقی اضلاع میں شروع ہوگا۔ کنٹرول لائن کی دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج بھارت کا یوم آزادی یوم سیاح کے طور پر منا رہے ہیں جس کا مقصد اپنے مادری وطن پر بھارت کے مسلسل غیر قانونی تسلط کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرانا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں مکمل ہڑتال اور سول کرفیو ہے اور پوری مقبوضہ وادی میں سیاہ جھنڈے لہرا رہے ہیں۔ دنیا بھر میں کشمیری بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں جاری بھارتی مظالم کی توجہ مبذول کرانے کے لیے بھارت مخالف مظاہرے کر رہے ہیں۔ میر وائز عمر فاروق، شبیر احمد شاہ سمیت کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں نے اپنے بیانات میں کہا کہ بھارت کو غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں اپنا یوم آزادی منانے کا کوئی حق نہیں کیونکہ وہ کشمیری عوام کی امنگوں کے خلاف وادی پر قابض ہے۔ ایران نے عالمی طاقتوں کے ساتھ 2015 کے جوہری معاہدے کی بحالی کے لیے آمادگی کا اظہار کیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے آج کہا کہ اگر ایران کی شرائط کا احترام کیا جائے تو یہ معاہدے کی بحالی کا ایک موقع ہے۔ پاکستان اور ہالینڈ کے درمیان 3 ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچز کی سیریز کا پہلا میچ کل روٹرڈم میں کھیلا جائے گا۔ میچ دن 2 بجے شروع ہوگا۔ مظفر آباد میں کشمیر پریمیئر لیگ کے دوسرے ایڈیشن کا 5واں میچ شام 7 بجے باغ اسٹالیئنز اور میرپور رائلز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران خیبر پختونخوا، کشمیر، پنجاب، اسلام آباد، بلوچستان، سندھ اور گلگت بلتستان میں بیشتر مقامات پر جبکہ گلگت بلتستان میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ تاہم اس دوران خیبر پختونخوا، اسلام آباد، بالائی پنجاب اور زیریں سندھ میں کہیں کہیں موسلادھار بارش بھی ہو سکتی ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور کوئٹہ 28 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور گلگت 31، کراچی 30، پشاور 33، مظفر آباد 23 اور مری 19 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق بھارت کی غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں سری نگر، جموں، لیہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت سری نگر، پلوامہ، اننت ناگ اور بارہمولہ میں 23 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 27، لیہ 21 اور شوپیاں 24 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔
وزیر اعظم نے غیر ملکی کمپنیوں خصوصاً گوادر فری زون میں سرمایہ کاری کرنے والی کمپنیوں کو درپیش مسائل کے حل کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے۔ شہباز شریف نے ازبکستان کے ساتھ وسیع دو طرفہ معاشی استعداد کو مکمل طور پر بروئے کار لانے کے لیے تجارتی راہداری معاہدے اور ترجیحی تجارتی معاہدوں کو فوری طور پر فعال کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے، اور پاکستان اور سعودی عرب نے سرمایہ کاری، توانائی اور تجارت کے شعبے میں باہمی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک پر بھی آپ ہماری ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ پتہ ہے facebook.com/ریڈیو پاکستان نیوز۔